نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ آخری عشرہ یہ تو بہت ہی قیمتی ہے، اور اس کے اندر معتکفین حضرات جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اسی شب قدر کی تلاش میں ہیں، اور عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کے لیے بیٹھی ہیں، وہ بھی اسی چیز کی تلاش میں ہیں کہ ہم شب قدر کو پا لیں۔ اسی لیے تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کیا کہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اللہ آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، تو آپ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ بڑی قیمتی دعا ہے کہ جب آدمی کی مغفرت ہو جائے، معافی ہو جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی کے جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر آگے اس کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے شروع میں کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت برکتوں والا ہے، اور اس میں ایک رات ہے کہ وہ 1000 ماہ سے بہتر بھی ہے، اور پھر کہا ہے کہ اس میں کوئی بدبخت آدمی ہی محروم رہ سکتا ہے، یعنی اس سے جو محروم ہوتا ہے وہ محروم ہی ہے، اصل محروم وہی ہے جو اس رات میں بھی محروم ہو جائے۔ تو اس میں محروم ہونا یہ آدمی کی بڑی محرومی ہے کہ اتنی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، مغفرت آ رہی ہے، فرشتے اتر رہے ہیں اور جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور اس پر بھی ایک آدمی محروم ہو جائے تو یہ سب سے بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے 80 سال تک 80 سال عبادت کی، اور پلک جھپکنے کے بقدر بھی انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ تو اس پر صحابہ کرام بڑے، ان کو حیرت بھی ہوئی اور حسرت بھی ہوئی کہ اتنی لمبی راتیں انہوں نے ایسے گزار دی۔ تو اس حسرت پر اللہ رب العزت نے سورہ قدر اتار دی، اور اس میں فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی یہ قدر کی رات، شب قدر جو ہے یہ 1000 ماہ سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں سے بہت زیادہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ ایک آدمی اس میں تھوڑی دیر کی ایک رات کی عبادت اگر کر لے تو وہ اس 1000 مہینوں سے جو ان کے 80 سال کی عبادت ہے ان سے بھی افضل چلی جاتی۔ تو یہ عبادت تو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی، اور یہ شب قدر پہلی امتوں میں نہیں تھی، صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، وہ ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد کرتا، اور اسی طرح اس نے جو ہے 1000 مہینے تک کیا۔ تو صحابہ کرام کو بھی اس پر جو ہے بڑا وہ ہوا کہ بھی اس نے ساری رات عبادت بھی کی، سارا دن جہاد بھی کیا، اتنی قوت اس کو ملی، اتنی لمبی عمر اس کو ملی۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ آپ کی جو ایک رات کی عبادت ہے یہ اس 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس میں محنت کرنی چاہیے بھائی۔ ہم اپنا آپ کو دنیا کے کاموں میں کتنا تھکاتے ہیں، دنیا کے کاموں کو تو چھوڑیں، فضولیات کے اندر اپنی ساری رات گزار دیتے ہیں۔ میں نے کئی ایسی لوگوں کو دیکھا ہے جو ساری رات بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں، جو ساری رات بیٹھ کر لوڈو کھیلتے ہیں، جو ساری رات بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں، جو ساری رات بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، ساری رات بیٹھ کر جو ہے کرکٹ کے میچ دیکھتے ہیں، لیکن اس رات کی عبادت کے لیے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اس رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، ہم دنیا کے یہ وہ کام ہیں، یہ تاش، لوڈو اور کرکٹ اور فلاں چیزیں جس کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، اور آخرت میں عذاب بھی ہے، اس کے اوپر ہم سب کچھ لگا دیتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی عبادت جس پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری مغفرت کروں گا، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کے اندر عبادت کرتا ہے اس کے اللہ پاک پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمیں رات عطا فرمائی ہے، ہم اسے ضائع نہ کریں، اس میں محنت کریں۔ یہ چند راتیں ہیں، اس چند راتوں کے اندر ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں۔
اللہ پاک ہمارے دنیا کے کاموں میں بنائے گا، ہمارے آخرت کے کام بھی بنائے گا۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں، دین پر چلنے سے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے سے اللہ پاک دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتے ہیں، دنیا آخرت کی عزتیں دیتے ہیں۔ عزت وہ ہے جو اللہ عزت دے، ذلت وہ ہے جو اللہ ذلیل جسے کر دے۔ جیسے فرعون کو اللہ نے ذلیل کیا، نمرود کو ذلیل کیا، قارون کو ذلیل کیا۔ آج کوئی کو اپنے بچوں کا نام رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ عزت تو اللہ دیتے ہیں، پیسوں میں، کرسی میں، چیزوں کے اندر عزت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم اس رات کے اندر اللہ کو راضی کریں، اور جو آپ کی دعائیں ہیں وہ اللہ پاک سے مانگیں۔ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر ایک اس سے فرشتوں سے کہتے ہیں جو آدمی کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا دعا مانگ رہا ہو یا نفل پڑھ رہا ہو، جو کچھ کر رہا ہو، جا کے اس سے مصافحہ کریں، اس کے ساتھ جو ہے اس کی دعاؤں کے اوپر آمین کہیں۔ اور یہ سلسلہ ساری رات چلتا ہے، صبح کی نماز تک چلتا ہے، سحری کے ختم ہونے تک چلتا ہے۔ تو اس ٹائم تک اپنے آپ کو لگا کے رکھیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ بھی نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔